ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرشتوں کی دعائیں آتی ہیں اس شخص کے لیے جو درود شریف پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ درود شریف پڑھیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرنے میں لگ جاتے ہیں. اب جو چاہے کم پڑھے اور جو چاہے زیادہ پڑھے، یعنی کتنی دعائیں چاہیے اس کو. دیکھیں ہم عام طور پر کتنا کہتے ہیں دوسروں سے کہ پلیز ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے. دوسروں کی ایک طرح سے منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کتنا آسان طریقہ ہے فرشتوں کی دعائیں لینے کا کہ انسان درود شریف پڑھنا شروع کر دے. اور وہ شخص جو درود نہ پڑھے وہ صرف اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے. اس لیے کہ درود شریف نہ پڑھنا انسان کے بخیل ہونے کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم خود درود شریف نہیں بھی پڑھ رہے لیکن اگر کوئی اور آپ کا ذکر خیر کر رہا ہے یا کوئی اور درود شریف پڑھ رہا ہے اور اگر وہ بلند آواز میں پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی آپ کا نام سنتے ہی دل میں درود شریف پڑھنا ہوگا. یہ بھی آپ کے ادب میں سے ایک ہے. اور قیامت کے دن اس شخص کے لیے جو درود نہ پڑھے، درود کا نہ پڑھنا حسرتوں کا باعث ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں، یعنی اکٹھے ہوئے ہیں دنیا بھر کی باتیں کی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بات نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، یعنی نہ تو اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی آپ پر درود بھیجا، وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی. انسان اس پر پچھتائے گا، خواہ وہ اپنے نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں چلا ہی جائے. یعنی ایک شخص جنت میں بھی پہنچ گیا لیکن اس کو ایسی مجلسوں پر حسرت ضرور ہوگی جس میں اس نے اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہوگا. اور اگر دیکھا جائے تو انسان کے اعمال میں ایسی کوتاہی اور غفلت بسا اوقات جنت سے محرومی کا سبب بھی بن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا رستہ کھو دیا. یعنی جس نے اتنی غفلت برتی کہ کبھی آپ کا ذکر ہی نہیں کیا اور کبھی آپ کے لیے دعا ہی نہیں کی اور کبھی آپ کے لیے درود ہی نہیں پڑھا تو اس نے اپنے لیے کیا کمایا. تو ہمارے لیے دن میں بے شمار مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلا موقع تو خود نماز کا موقع ہے. اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں درود شریف نہیں پڑھتے. پھر اسی طرح عام نمازوں کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے. پھر اذان کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کی آواز سنو یعنی اذان سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دو، پھر مجھ پر درود پڑھو. یعنی اذان کا جواب دینے کے بعد جب اذان ختم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، جو جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے صرف کسی ایک ہی کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے وہ مقام ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من سألی اللہ الوسیلہ، جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، یعنی درود شریف کے علاوہ آت محمد الوسیلۃ جو دعا ہم پڑھتے ہیں یہ دعا بھی پڑھی جانی چاہیے. تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن پھر میں اس کے لیے شفاعت کروں گا. نمازوں کے علاوہ، خاص مواقع کے علاوہ دن میں جب بھی آپ چاہیں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام دنوں کے علاوہ جمعے کے دن خصوصی طور پر درود شریف پڑھنے کی تاکید ہے، کیونکہ آپ نے اس کا خود حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز کثرت سے مجھ پر
درود پڑھا کرو. جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح دعا سے پہلے، دعا کے بعد، پھر جہاں کہیں آپ کا نام لیا جا رہا ہو یا لکھا جا رہا ہو یا کسی بھی طرح آپ کا ذکر آئے وہاں آپ کے لیے درود پڑھنا. اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھنا، مسجد سے نکلتے وقت درود شریف پڑھنا، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف پڑھنا. یعنی ایک تو نماز کے اندر ہے، لیکن نماز سے فراغت کے بعد، پھر اسی طرح ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا ضروری ہے. پھر اسی طرح صبح و شام کے اوقات میں، یعنی یہ تمام مواقع ایسے مواقع ہیں جس میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اور موقع کوئی ہو یا نہ ہو، دن یا رات کی گھڑیوں میں سے جس گھڑی میں آپ چاہیں، جب چاہیں، چلتے پھرتے کام کاج کرتے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر سکتے ہیں، آپ کے لیے درود اور سلام پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کثرت سے آپ پر درود بھیجتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.